الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. हर किस्म की हम्द सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिनकी अमली ज़िंदगी हमारे लिए लम्हा लम्हा कदम कदम जीना जीना रहनुमाई है, मशाल राह है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबाए किराम के लिए, ताबिईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हाए किराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमाए किराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लम्हे को, एक एक कदम को, एक एक आदत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको महफूज करते रहे, इल्म वही को पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, इंसानों पर अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने इंसान को
اشرف المخلوقات بنایا، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو عقل کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ ایسے ہی جیسے انسانوں پہ احسان کیا ہے، اس امت پر بھی احسان کیا کہ اس امت کو محض ایک نظریے اور یا کسی کتاب یا کسی ایک خاص بات کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ احسان یہ فرمایا کہ جیتی جاگتی عملی شخصیت اس کو نمونے کے طور پر ہمارے لیے مقرر فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسانوں، یاد رکھنا تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ نمونہ یہ ایک ایسی جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں انسان کے لیے کسی بھی چیز کے لیے بالکل سیم ٹو سیم ایسی صورت یا ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے، عملی زندگی میں عملی نمونہ چاہیے ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان اپنے قدم انہی قدموں پر رکھتا چلا جائے جو قدم آپ کے آگے آگے انسانوں کے آگے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ کے طور پر مانتے ہیں اور اس کو سیرت کا نام دیتے ہیں، تو یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ سیرت کا مطلب صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کی زندگی کے واقعات کون کون سے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کو انسانیت کیسے سکھائی، آپ نے بکھرے ہوئے لوگوں کو جماعت کیسے بنا دیا، امت کیسے بنا دیا، یہ معاشرہ منتشر لوگوں کا ایک ہجوم تھا، یہ خوبصورت معاشرہ کیسے بن گیا۔ سیرت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ معاشرہ کیسے بنا، یہ امت کیسے بنی، یہ منتشر لوگ ایک جگہ اکٹھے کیسے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو سیرت سے یہ سارے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جواب صرف ایک ہی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے لیا جائے تو وہ لوگ جو ہجوم تھے، معاشرہ بنتا ہے، بکھرے ہوئے لوگ مل کر ایک امت بنتے ہیں، اور وہ لوگ جو جماعت کے نام سے بالکل ناآشنا تھے، وہ جماعت کی ایک لڑی میں پرو کر بہترین امت بن کر ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت اس کے مطالعے کا رزلٹ ہمیں سنت کی صورت میں ملتا ہے، سیرت کے مطالعے کا جو رزلٹ ہے وہ سنت کی صورت میں ملتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، سنت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، سنت صرف کچھ ظاہری افعال، اقوال اور اعمال کا نام نہیں ہے، اگرچہ کچھ ظاہری افعال اور اعمال یہ سنت میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، صرف انہی کچھ افعال اور اقوال کو، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سنت کا نام دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع زندگی کا وہ طریقہ یا جامع طریقہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، عبادات، معاملات، دعوت و تربیت پر مشتمل ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے کے سارے آپ کے ادوار وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ مکی دور ہے، مدنی دور، اس طرح آپ کی ہجرت، آپ کے غزوات، آپ کی گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، ہر طرح کے اعمال و افعال و اقوال اس سنت میں یہاں پر ہمارا مقصود بھی ہے، اور سنت میں یہ ساری چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھیں وہ آپ کی زندگی کی ساری سنت اور اس کا طریقہ وہ سنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو صرف اور صرف کچھ چیزوں کے ساتھ دین سے وابستہ کر لے۔ اسلام جس سنت کی تعلیم دے رہا ہے وہ یہ نہیں ہے،
بلکہ اسلام جس سنت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وہ پوری کی پوری زندگی ہی اسلام سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اس لیے سنت کو ایک خاصی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ سنت وہ ایک چیز ہے جس کی بنا پر ایک مسلمان اپنا اسلامی تشخص قائم کر سکتا ہے۔ سنت کی اہمیت اس آیت سے بالکل واضح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یوں کہہ لیجئے سنت کا معنی بھی شامل اور سنت کی اہمیت بھی شامل اس میں۔ اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ اس بات سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ ذہن میں رکھنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے اور اپنے نظریات سے جو تمہیں دے دیں وہ تمہارے لیے سنت ہے، آپ کا عملی نمونہ، آپ کا طریقہ ہے۔ فَخُذُوهُ، تم نے اس کو لے لینا ہے، تم نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں، روک دیں، اپنے افعال سے، اقوال سے، نظریات سے، تم نے اس سے رک جانا ہے، اس لیے کہ سنت یہی ہے کہ فلاں 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 کاموں سے رک جایا جائے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح دوسری آیت میں رب فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ کے طریقے کو، زندگی کے سارے طریقوں کو اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ کی بات کو مان لیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تیسرے مقام پر فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے سنت کو ایک سمجھ لیجئے کہ ماڈل قرار دے دیا ہے، اس کو کسوٹی بنا دیا ہے اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، کہ اللہ کے بندو اللہ کی محبت چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے۔ تو معیار کیا ہے؟ معیار صرف ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، آپ کی زندگی کے تمام تر طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور پھر یہی بات مزید رب فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کے بندو تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور پھر دوسری روایت میں فرمایا فَالرَّاغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے میرے طریقے کو اختیار ہی نہیں کیا، جس کو میرا طریقہ ہی پسند نہیں ہے، جس کو میری صورت پسند نہیں، جس کو میرا لباس پسند نہیں، جس کو میرے طور طریقے پسند نہیں ہیں، جس کو میری زندگی کے خد و خال پسند نہیں، میری ثقافت، میری معاشرت، میرے تمام تر وہ اقوال و افعال جس کی روشنی میں انسانی معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو، اس کو سینچا جاتا ہے، اگر وہ پسند نہیں ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، تو پھر اس کا میرے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم سنت کی اہمیت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو یقین کیجئے ہم کہہ سکتے ہیں ہر فرد ہے ملت کا ستارہ۔ تو ہر فرد ایک ایسی مثالیں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، یقین کیجئے ہر فرد اپنی مثال آپ اور ہر فرد ایک قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک ہمارے لیے بہترین مشعل راہ۔ لیکن اس ساری باتوں کو اگر ایک جملے میں سمیٹنا چاہیں تو عمومی مزاج اگر دیکھنا چاہیں صحابہ کرام کا سنت کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وقول جو بڑا معروف ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حجر اسود تھا اور کہا تھا انی اعلم انک حجر، بے شک میں جانتا ہوں تو ایک صرف پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا نہ نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک،
اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کبھی تجھے نہ چومتا۔ گویا کہ سنت طریقہ اگر یہ نہ ہوتا، آپ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران حجر اسود کو چوما، آپ کا طریقہ ہے، سنت یہی وہ اس کا معنی ہے، آپ کے طریقے کا نام ہے۔ عمر فرماتے رضی اللہ عنہ اگر یہ سنت نہ ہوتی تو کبھی میں اس پر عمل نہ کرتا۔ گویا کہ میرا ذاتی مزاج کیا ہے، میرا عمومی معاشرہ کہ مجھے کیا کہتا ہے، لوگوں کا رجحان کس طرف ہے، ہواؤں کا رخ کس طرف چل رہا ہے، اس سے قطعی طور پر کوئی غرض نہیں، اس بات صرف اتنی سی ہے کہ اے پتھر بات یہ ہے کہ تجھے رسول اللہ نے چوما تھا، میرے رسول کی سنت تجھے اس لیے چوم رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جب سنت کی اہمیت ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمارے ذمہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہم سنت کو زندہ کریں۔ سنت کو زندہ کریں، اس بات کو لے کر ایک سوال جو ہمیں مزید اس بات کی طرف ابھارے گا، وہ سوال یہ ہے کہ ہم سنت کو زندہ کیوں کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات قرآن مجید کی وہ نص، قرآن مجید کی وہ آیت جو ہمیں ہمارا مقصد بتاتی ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا پیارے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے گا، صراط مستقیم دکھا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اے اللہ کے بندو مسلمانوں، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس کو سنت رسول کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا راستہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنا شروع کر دو، فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو، قدم پر قدم رکھتے چلتے 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 چلے جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَكُمْ، اور تم ادھر ادھر کے رستوں کی طرف نہ دیکھنا، یہ فلاں کا رستہ، یہ اس کا رستہ، یہ اس کا، یہ اس کا، ہمارا رجحان، ہمارا ملان کس طرف، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ رب فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف چلتے جانا، یہی سیدھا راستہ، سنت کا راستہ ہے، اس کو اپناتے جانا۔ گویا کہ احیاء سنت وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے، ہماری دعاؤں کا رزلٹ ہے جو ہر نماز میں ایک مسلمان اللہ سے مانگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے شدہ ہے، احیاء سنت دراصل ایک شخص، خاندان اور امت کی بقا کا بہترین راستہ ہے۔ ایک فرد، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کو دیکھ لیجئے، وہاں پر کیا تھا؟ نہ حکومت تھی، نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی معاشرہ تھا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے پاس کیا تھا جس کو دعوت دینی تھی آپ نے؟ ایک فرد تھا، ایک شخص تھا، ایک انسان تھا جس کو آپ فردن دعوت دے رہے تھے، افراد تیار کر رہے تھے۔ افراد کی تیاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کے پاس جا رہے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا احیاء اس بات کی علامت ہوگی، ایک فرد اس کو تیار کر دیا جائے، اس فرد کی تیاری میں قرآن مجید اس کی بنیاد ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اس کے لیے اعزاز ہو، اور آخرت پر ایمان ہو، صبر و استقامت کا وہ پہاڑ ہو۔ اسی طرح احسان و قربانی، اخلاص اور اخلاق کا بہترین نمونہ ہو، ایسے فرد کی تیاری اگر ممکن ہے تو وہ احیاء سنت سے ہے، اور یہی در حقیقت بقائے امت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ اگر ہم چلیں تو فرد سے آگے پھر خاندان بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ جو تمہارے اپنے خاندان کے لیے بہتر ہو، میں سب سے بہتر ہوں اپنے خاندان کے لیے،
جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا، سنتوں کو اپنانا، اپنے خاندانی زندگی میں بہترین معاشرت، بہترین خاندانی نظام اور سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر انسان کچھ کر سکتا ہے تب وہ یہی کہ سنت کو زندہ کرے، گھر کے ہر جگہ، ہر چیز، ہر پہلو میں اپنے بچوں کے معاملات کو لے کر تمام صورتحال میں ہمیشہ اس کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عزیزان گرامی، اس کے لیے تیسری بات کہ ایک مسلمان وہ بہترین معاشرہ کیسے خوبصورت بنا سکتا ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ احیاء سنت کر لیا جائے، سنت کو زندہ کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، مسلمان باہم ایک دوسرے سے محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داری میں، خوبصورتی میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ گویا کہ اسلامی معاشرے کی بقا اس بات میں ہے کہ معاشرے میں وہ تمام تر چیزیں جو اسلامی معاشرے کو خوبصورت بناتی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہمارے پاس اسلامی ریاست مدینہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آتے مسجد نبوی کا قیام کیا، مسلمانوں میں بھائی چارے کا قیام کیا، اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے اپنے گھر کا، یعنی گویا کہ کہہ سکتے ہیں مصلی پہلے رکھا، محلہ بعد میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مصلی کو بنیاد بنا کر محلے کی آباد کاری اور اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتے چلے گئے۔ گویا کہ معاشرے کا احیاء بھی اس بات پہ ہے کہ ایک مسلمان کیا کرے، معاشرتی طور پر دیکھے کہ کہاں کہاں کس جگہ پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اور عزیزان گرامی، اگر اسی احیاء سنت کو مزید ہم تقسیم کرنا چاہیں ایک اور زاویے سے، پہلا زاویہ جس کو بھی ہم نے تقسیم کیا ایک فرد کی حیثیت سے، خاندان کی حیثیت سے، معاشرے کی حیثیت سے، تینوں حیثیتوں کو، تینوں سٹیٹس کو اگر دیکھا جائے، تینوں طرح کے سٹیٹس کو، تو اگر کہیں بقا کا رستہ نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ اگر انسان ان تینوں کی اصلاح چاہتا ہے تو ہمیں پھر احیاء سنت کرنا ہوگا، رسول اللہ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بقائے امت کا رستہ ہے۔ اس کو اگر مزید ہم تقسیم کرنا چاہیں تو وہ مکی اور مدنی دور کے طور پر ہمارے سامنے آتا۔ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، وہ بھی ہمارے سامنے، اور مدنی دور میں جب اسلامی ریاست، جیسے ہم ایک اسلامی ریاست میں موجود ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار، آپ کی مسجد، آپ کا محلہ، آپ کی جنگیں اور غزوات، اسلامی ریاست، عدالتیں، ہر چیز، فرد، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورتی سے منظم فرمائی کہ وہی اسلامی ریاست پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا سبب بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاستیں، پہلے فرد، پھر خاندان، پھر معاشرہ، پھر ریاستیں جو سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہیں تو وہ ریاستیں ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہیں۔ ان کی روشنی اس سے لوگ منور ہوتے ہیں، اس کے نور سے لوگ منور ہوتے ہیں، روشنیاں پھوٹتی ہیں اور لوگ ان روشنیوں سے اپنے سینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احیا سنتا من سنتی، جس بندے نے وہ سنت کو زندہ کیا جو سنت کو ختم کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن له من الأجر مثل ما عمل بعده، وہ اس شخص کو وہ تمام لوگوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا جو اس کے بعد اس سنت پر، اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے احیاء سنت کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا ذاتی فائدہ بھی ہے، ہمارا معاشرتی فائدہ بھی ہے۔ احیاء سنت اس لیے ضروری ہے، فرد کی بقا ہو، معاشروں کی بقا ہو، ہمارے نامہ اعمال کا ایک بہترین صدقہ جاریہ ہو۔
اگر ساری باتوں کا خلاصہ نکالا جائے تو بات یہی بنتی ہے کہ سنت کے ذریعے سے انسان ان تمام چیزوں کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم اس کے ساتھ یہ بات بھی طے ہے کہ جس امت نے، جس سنت نے بکھرے ہوئے لوگوں کو، منتشر قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا، ایک قوم بنایا تھا، ایک امت بنایا تھا، سنت کی طرف واپسی کا سفر بھی اس امت کی بقا کا واحد راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آخری بات وہ یہ ہے کہ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہم احیاء سنت کس طرح کریں؟ اگر ایک مسلمان یہ سوچے کہ مجھے بھی احیاء سنت کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کی بقا کو ممکن بنا سکیں، تو اس کو احیاء سنتوں کو زندہ کرنا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس سوال سے پہلے یہ بات کلیئر کر لینا چاہیے، یہ جو بیٹھی ہوئی کچھ باتیں ہیں اس کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ جو شخص ایک چیز کو لے لیتا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہی سنت ہے، باقی ساری چیزیں ایسی ہیں۔ دوسرا شخص کسی اور بات کو لیتا ہے، تیسرا کسی اور کو لیتا ہے۔ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اسی کو ہی حرف آخر سمجھ کر اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھا ہے کہ ہاں میں سب سے بڑا سنت کا داعی ہوں، ہاں مجھ میں سب سے بڑی سنت ہے جو میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ بات تب ہوتی ہے جب انسان سنت کے معنی کو سمجھ ہی نہ سکے، اس کے مفہوم کو جان ہی نہ سکے۔ جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی، سنت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اپنی تمام تر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو شامل کرنا، یہ احیاء سنت ہے۔ اور ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک مسلمان اس کو اپنے آپ سے شروع کرے۔ سب سے پہلے ہم خود، صبح سے شام تک، شام سے رات اور رات سے صبح تک ہمیں اپنے آپ کو کھنگالنا ہے کہ کہاں کہاں پر سنتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جو کام ایک فرد کی زندگی میں، وہ کام جو سنت کی خلاف ورزی کرنے میں اس کو سب سے مشکل لگتا ہے، میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ وہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آسان کریں، پھر جب مزاج بن جائے تو پھر انسان کو مشکل بھی کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو قوم ہے نا، ہمیں جذباتی قوم کہا جاتا ہے۔ ہم جذباتی لوگ ہیں، جذبات میں جب آتے ہیں کام شروع کرتے ہیں آسان کر کے، جب مشکل کی باری آتی ہے پھر ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ اس لیے میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنی پوری زندگی، ایک پورے دن کو، 24 گھنٹے کو، ایک دن کو سامنے رکھ کے دیکھے کہ کون سا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میرا نہیں ہے، اس میں وہ کام جو سب سے مشکل اس کو لگتا ہے یہ میں کام نہیں کر سکتا، آج کے سبق کے بعد اس کو اپنے اس خطبہ جمعہ کے متصل بات اپنے آپ پر غور کر کے اس پر محنت اور جدوجہد شروع کر دینی چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ بات طے ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رب فرماتے ہیں ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، اس لیے کہ وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ میں کون مضبوط ہو سکتا ہے، کون سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو سب سے مشکل کام میری ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، پھر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے، میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، بیوی، بچے، والدین، کاروباری لین دین رکھنے والے، اور اسی طرح پھر مسجد کے لوگ ملنے والے، محلے کے، سوسائٹی کے، پھر آگے چلتے جائیں۔ آگے اس طرح چلتے جائیں کہ لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ اصلاح ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنی ہے، پھر اصلاح کو اپنی اصلاح کو، اپنے اس اصلاح کا دائرہ کار بڑھانا ہے، نہ کہ لوگوں پر مسلط کرنی ہے کوئی چیز۔ اپنی اصلاح کا دائرہ کار پھر بڑھاتے چلے جائیں کہ آپ نے اپنی
بچوں کے حوالے سے تربیت کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے طریقے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ آپ کے فیملی میٹرز ہیں، آپ کے دیگر معاملات ہیں، پھر چلتے جائیں کہاں مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اس کو ختم کرتے جائیں۔ انشاءاللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اصلاح کی تھی اسی سنت کے ذریعے سے، واللہ آج ہماری اصلاح بھی اسی سنت کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ یہی مطلب ہے احیاء سنت بقائے امت۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔